اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقتمع الفدا ولعنت اللہ علی اعداء مجمعین۔ پروردگار کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسجد جمکران سے کچھ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش خدمت کیے جائیں۔ مسجد جمکران ہم جانتے ہیں کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہے، اور یہاں پر مومنین کو توفیق ہوتی ہے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، انسان یہاں نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام کو بھی یاد کرتا ہے۔ اس سے بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے اور حجت خدا کو یاد کرے۔ آپ کی خدمت میں بہرحال ایک حدیث کی روشنی میں 3 سوال جو روز قیامت میں کیے جائیں گے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ وقت محدود ہے، لیکن اس وقت محدود میں خدا میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ حاصل کر سکیں۔ 3 سوال جو کہ روز محشر پوچھے جائیں گے، اس میں سے پہلا یہ ہوگا کہ تم نے جو بھی کام کیا وہ کس کے لیے کیا، یعنی جو بھی کام انجام دیا تم نے، یہ کام لمن یعنی کس کے لیے کیا۔ دوسرا سوال جو پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں انجام دیا، اور تیسرا سوال یہ پوچھا جائے گا تم سے کہ یہ تم نے کام کیسے انجام دیا۔ جی عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں یقیناً اس کے پیچھے یہ عوامل، یہ فیکٹر موجود ہوتے ہیں۔ روز قیامت سوال کیا جائے گا تم نے نماز پڑھی، کس کے لیے پڑھی؟ یقیناً ہمارا جواب یہی ہوگا کہ پروردگار یہ نماز تو ہم نے تیرے لیے پڑھی اور کسی اور کے لیے نہیں پڑھی۔ یہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگیوں میں اگر ظاہراً کام دکھانے کے لیے اچھا ہو، لیکن وہ کام اگر خدا کی بارگاہ کے لیے نہ ہو تو وہ کچھ اور بن سکتا ہے۔ یعنی تاریخ شاہد ہے ایسے بہت سارے واقعات کی کہ جہاں پر لوگوں نے کام کیے، ظاہراً کام نیک تھے لیکن کام خدا کے لیے نہیں تھے بلکہ اپنے مقاصد کے لیے تھے۔ اسی لیے کہیں مسجد قبا بنتی ہے تو کہیں مسجد ضرار بنتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے لیے نہیں تھی۔ عزیزان محترم، اسی لیے ہم سے سوال پوچھے تم نے روزہ رکھا، کس کے لیے رکھا؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا؟ جیسے آج کل کے زمانے کے اندر لوگ بہت زیادہ ڈائٹ کانشیس، صحت کانشیس ہوتے ہیں کہ نہیں ہم تو شاید صحت کے لیے نہیں۔ عزیزان محترم، روزہ خداوند متعال کے لیے ہے۔ وہاں پر ہم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کام جو ہے وہ کیوں انجام دیا۔ تو ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز خدا کی خوشنودی کے لیے پڑھتے ہیں، نماز ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، بہشت میں جانے کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کے شکر کے لیے پڑھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں اپنی نعمتوں کا تشکر کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہیں پر یہ سوال کہ تم نے یہ کام کو کیسے انجام دیا، یہ بہت زیادہ مہم ہے۔ نماز تو پڑھی تم نے، خدا کے لیے پڑھی، خدا کے تشکر کے لیے پڑھی، مگر تم نے نماز پڑھی کیسے؟ صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز ان کی تمام ہوتی ہے تو امام ان سے کہتے ہیں وائے ہو کہ 60 سال زندگی انسان گزارے اور 2 رکعت نماز انسان صحیح نہ پڑھ پائے۔ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ صحابی امام کے صحابی تھے، امام کو دیکھ رہے تھے، امام کے سامنے تھے، اور ہم تو بہت دور ہیں، ہم ظاہری طور پر دور ہیں، ہم شاید امام کو دیکھ نہیں پاتے لیکن امام تو ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو کیا واقعاً ہمارا ہر عمل، ہمارا انجام، اس کی کوالٹی واقعاً بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام ہمیشہ کوانٹٹی پر نہیں کوالٹی پر دھیان دیتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ہر جگہ تاریخ انسانیت میں جہاں بھی انسانیت کو، اور خاص طور پہ اسلام میں جہاں بہترین لوگوں نے اسلام کے لیے کام انجام دیا، وہاں پر کوانٹٹی نہیں تھی،
کوالٹی تھی، جیسے کہ کربلا کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کس طرح امام جو ہے وہ نماز کے اندر اپنے بدن کو رکھتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو رکھتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدے کرتے ہیں، میں نے اس طرح دیکھا۔ روز قیامت میں یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بھی انجام دیا وہ کام کیسے انجام دیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہم اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں عزیزان محترم، بعض اوقات ہمیں شاید یہاں پر احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ آخرت میں ہر چیز کھلی ہوئی ہوگی، ہمارے لیے اوپن ہوگی، اور وہاں پر ہماری ایک ایک چیز ہمیں دکھائی جائے گی، چاہے ہمارا عمل چھوٹا ہو چاہے ہمارا عمل بڑا ہو۔ خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ مسکال کے ذرے کے برابر بھی تمہارا عمل ہوگا، چاہے عمل خیر ہو چاہے عمل شر ہو، خدا دکھائے گا۔ اس لیے آئیے اپنی زندگیوں میں اپنے کاموں کو بہتر کریں، اپنی عبادتوں کو بہتر کریں، اگر تلاوت کرتے ہیں قرآن کی اس کو بہتر کریں، خدا کے لیے کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کو اچھا کریں۔ اور بھی باقی عبادتیں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ انفاق کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، اس کو بھی بہتر انجام دیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے حقوق کو ادا کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ شفقت، اور باقی کمیونٹی میں سوسائٹی میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ چاہے کم کام کریں مگر بہترین کام کریں، با کیفیت کام انجام دیں، تاکہ خدا کی بارگاہ میں جو بھی عمل جائے وہ بہترین طریقے سے امام کے وسائل سے، امام کے فیض سے جو ہے وہ پہنچے۔ یقیناً اگر ہم امام کو یاد بھی کرتے ہیں تو اس کی کیفیت بھی اچھی ہو، چاہے تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو، ہفتے میں 1 دن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے پورے وجود سے اپنے امام کو یاد کریں۔ عزیزان محترم، مسجد جمکران ہے، علی ابن معزیار کا واقعہ یاد آ گیا کہ 20 سال حج کرتا رہا، اس وجہ سے کہ شاید امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے ملاقات ہو، لیکن نہیں ہو پائی، مایوسی ہو گئی، دل برداشتہ ہو کر جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ ہو کر نہیں جائے گا۔ پھر بہرحال پیغام پہنچایا گیا اس سال حج پر آؤ، اور جب حج پر پہنچا تو شخص جو ہے وہ آیا، کہا کہ امام نے بلایا ہے۔ خلاصہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے امام کی خدمت میں پہنچا، امام کے جیسے ہی جس جگہ امام موجود تھے وہاں جیسے ہی اندر داخل ہوا اس خیمے میں، امام نے دیکھتے ہی اسے کہا کہ ہم تمہارے زیارت کے، تمہارے دیدار کے مشتاق تھے۔ علی ابن معزیار جو ہے وہ حیران ہو گیا، کہا مولا میں تو 20 سال آپ کی زیارت کے لیے تڑپتا رہا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ میری زیارت کے لیے مشتاق تھے۔ کہا ہاں علی ابن معزیار، تمہارا عمل ہمارے اور تمہارے درمیان میں رکاوٹ ہوا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اپنے عمل کو اچھا کریں، بہتر کریں، تاکہ امام کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہمیں واقعاً ہم جو نیک کام کریں خدا کے لیے ہو، اور اس کا مقصد بھی ہمیں پتہ ہو، اور ہم اس کی کیفیت کو بھی بہترین طریقے سے انجام دیں، تاکہ اس کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو سکیں اور وہ ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول کر سکے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ جلد سے جلد امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور ہو، اور ہمیں توفیق ہو کہ ہم اپنے کاموں کو امام کی رقاب میں انجام دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزل ایمان ہے کہ اگر ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اپنے امام زمانہ کے عقیدے کو مضبوط کرو۔ مولانا کیا مضبوط کرو، میں نے تو اپنے مولا کو 12واں امام مان لیا۔ دعا کیا کرتے ہو؟ خدا مجھے امام زمانہ کے سپاہیوں میں سے بنا۔ سپاہی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے امام کا دفاع کرتا ہے۔ سپاہی بنا کیا ہوتا ہے؟ تو ابھی سپاہی بن جا۔ تو آپ کہیں گے مولانا کوئی لشکر نہیں ہے، میں امام زمانہ کا سپاہی کیسے بنوں؟ کہ ضروری نہیں کہ تو امام کے جسم کا دفاع کرے، تو امام کے عقیدے کا دفاع کرے۔ یہ بھی تو ایک دفاع ہے نا، دفاع عقیدہ۔
سپاہی کبھی سرحدوں پہ دفاع کرتے ہیں، کبھی میڈیا پہ بیٹھ کے عقیدوں کا دفاع کرتے ہیں۔ مولانا کس عقیدے کا دفاع کرو؟ عقیدہ مہدویت کا دفاع کر، عقیدہ امام زمانہ کا دفاع کر۔ کیسے؟ شیعہ بھی امام زمانہ کو مانتے ہیں، اہل سنت امام زمانہ کو مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے، وہ کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ سب سے پہلا حملہ جو عام جوان پہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، بھائی کیسے ممکن ہے کہ تمہارے امام کی زندگی اتنی بڑی ہو، 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، تم ابھی تک کہتے ہو تیرا مولا زندہ ہے، تیرا مولا زندہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس بزرگ کو، اس بچے کو لمبی لمبی دلیلیں تو یاد نہیں کر سکتا نا، چھوٹی سی دلیل یاد کر لے کہ جب جہاں پر بھی اس کے امام پہ حملہ ہو، یہ امام کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھے کہ بھئی کیسے ممکن ہے ہماری عمر 60 سال 70 سال 80 سال، بہت زیادہ عمر ہو جائے تو 100 سال، اور آپ کہتے ہو کہ 1000 سال سے بھی زیادہ گزر گئے ابھی تک آپ کا امام زندہ ہے۔ دیکھیے دلائل سمپل سی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی بندہ اس طرف قدم تو اٹھائے نا کہ نماز کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، ماتم کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، روزے کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے، غیبت کبریٰ کے لیے، غیبت صغریٰ کے لیے، رجعت کے لیے، اپنے جتنے بھی شیعہ عقائد ہیں ایک ایک دلیل یاد کر لے۔ اب جب یہ جہاں بھی جائے گا یہ مبلغ دین محمد اور آل محمد بن جائے گا۔ خود مسلمان بننا، خود نمازی بننا، خود عزادار بننا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ خود بھی نمازی بنو اور حسین کی طرح کائنات کو نمازی بنا کر جاؤ۔ خود گناہ سے بچنا بھی کمال ہے، لیکن اصل کمال یہ ہے کہ کسی کو اور بنا کے دنیا میں جاؤ۔ وہی کام جو اہل بیت نے کیا۔ تو جب تک تم اپنے عقیدوں کا دفاع نہیں کرو گے، آج پوچھا جائے بھائی علی مدد کیوں کہتے ہو، تو جوان کہتا ہے بچپن سے عادت ہے، مجلس میں سنتا ہوا ہے۔ نعرہ حیدری کیوں مارتے ہو؟ عادت ہے، مجلسوں میں مارتا ہوا رہا ہوں۔ ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہ شیعہ ہوں تبھی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہوں۔ کیوں پڑھتے ہو؟ جواب یہ تو نہیں میں شیعہ ہوں اس لیے پڑھتا ہوں۔ اہل بیت سے وسیلہ کیوں مناتے ہو اور مانتے کیوں وسیلہ اہل بیت کو؟ پتہ ہی نہیں، بس کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، اور اتنے الزامات لگتے ہیں۔ اگر تو خود مبلغ بن جائے، 4 دلیلیں یاد کر لے، پھر تجھے لطف آئے گا جب 4 بندوں کو مکتب اہل بیت میں لے کر آؤ گے، جب 4 لوگوں کو حور بنا کے آؤ گے۔ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، جس کو کھانے میں مزہ آئے نا، ایک ہے طعام ایک ہے اطعام۔ طعام کھانا کھانا حیوان کو بھی مزہ آتا ہے، لیکن کھانا کھلا کر جس کو مزہ ہے، کھاتا تو ہر کوئی ہے، کھاتا تو امیر شام بھی تھا، لیکن علی کو کھانا کھلانے میں مزہ آتا تھا۔ مال ہر کوئی جمع کرتا ہے، لیکن حسین کو مال دینے میں مزہ آتا تھا۔ افطاری کرنے میں تو ہر کسی کو مزہ آتا ہے، لیکن سفرے پر اپنی افطاری مسکین کو کھلانے میں علی کو مزہ آتا ہے۔ یہ وہ سوچ تھی جو اہل بیت دے کر گئے، یہ وہ ویژن تھا جو اہل بیت دے کر گئے۔ اب اس کی سمپل سی دلیل ہے، بہت پیاری دلیل ہے، تو یہ کہ بھائی کیسے ممکن ہے 1000 سال گزر گئے ابھی تک تیرا مولا زندہ ہے؟ تو آپ اس مسلمان کو کہیے یہ بتا، بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کیا پڑھتے ہو بھائی؟ سب کو یاد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یاد والی دلیل ہے، اس لیے کہ میں آپ کو یاد کرواؤں، ہر مسلمان کو پتا ہے۔ آپ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، ترجمہ کیا ہے؟ خدا مجھے شیطان کے شر سے بچا۔ اس مسلمان سے پوچھو یہ تو بتا یہ شیطان کب سے ہے؟ کہے گا بھی آدم بھی نہیں منا تھا، یہ ملعون تب سے ہے۔ کہ یہ بتا شیطان کی عمر کتنی ہے؟ کہ پتہ ہی نہیں، اندازہ ہی نہیں اس کی عمر کتنی ہے۔ تو کہے مسلمان یہ تو بتا جب خدا گمراہ کرنے والے کو اتنی زندگی دے سکتا ہے تو کیا ہدایت دینے والے کو نہیں دے سکتا؟ جب گمراہ کرنے والوں کو کروڑوں سال زندگی دی ہے، یہ کیسا عدل الہی ہوگا کہ ہدایت دینے والے کو نہ دے؟ اب دشمن ہے بڑا تیز، آپ جواب دو گے نا، وہ جواب سے پھر ایک شبہ بنائے گا، ایک شبہ سے پھر دوسرا شبہ کریٹ کرے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اب یہ ضد کیسی؟ کہ دیکھو ہم کہتے ہیں پیدا ہوگا تو ملیں گے، تم کہتے ہو ظہور ہوگا تو پھر ملیں گے، دونوں کی کنڈیشن تھوڑی سیم ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ دیکھو پیدا ہونے کے بعد ملیں گے، تو کہتا ہے ظہور کے بعد ملیں گے، اب تو دونوں نہیں مل سکتے نا، نہ تم مسئلہ پوچھ سکتے ہو نہ میں مسئلہ پوچھ سکتا ہوں، نہ تم مل سکتے ہو نہ میں مل سکتا ہوں، نہ تم مسائل کو حل کر سکتے ہو نہ میں مسائل کو حل کر سکتا ہوں، پھر یہ ضد کیسا کہ وہ زندہ ہے؟
بھئی ملنا تو دونوں کو بعد میں ہے۔ اب دیکھ کتنا میٹھا شبہ بنایا کہ اس وقت تم بھی مستاصل ہو اور مل نہیں سکتے، ہم بھی مل نہیں سکتے، چلو لفظ بدل دو، ہم کہتے ہیں ولادت ہوگی، تم کہتے ہو ظہور ہو گئے۔ ایسے امام کا کیا فائدہ جو غیب کے پردے میں رہے لیکن تم مل ہی نہ سکو، ایسے امام کا کیا فائدہ جو غیب میں رہے لیکن اس کے غیب میں رہنے سے تجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کئی نوجوان پوچھتے مولانا پھر ایسا غیب میرے کس کام کا کہ میں ضد کرتا رہوں کہ امام پردے غیب میں ہے؟ اس کا بھی اسی میں سوال جواب ہے کہ مسلمان سے پوچھو گے نا تم نے گناہ کیوں کیا تو کیا کہتا ہے؟ مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ جھوٹ کیوں بولا؟ سارے الزامات مسلمان شیطان پہ ڈال دیتا ہے، خود بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ سنیما کیوں گئے؟ مولانا شیطان نے گمراہ کیا۔ گناہ کیوں کیا؟ مولانا شیطان نے گمراہ کیا۔ بے احترامی کیوں کی؟ مولانا شیطان نے گمراہ کیا۔ بے ادبی کیوں کی؟ مولانا شیطان نے گمراہ کیا۔ بیانات آ رہے تھے نا، یزید کی شان میں قصیدے کیوں پڑے تو خود کہہ رہے ہیں شیطان نے گمراہ کیا، شیطان بدبخت نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ہاں سلپ آف ٹنگ تھا، زبان پھسل گئی، معافی نامے آ رہے تھے۔ اچھا اس بدبخت سے یہ تو پوچھو کہ شیطان نے تجھے کان میں کہا تھا؟ کہ نہیں کان میں نہیں کہا۔ اچھا انگلی سے پکڑ کے لے گیا تھا چلو گناہ کرنے چلو؟ کہ نہیں انگلی سے پکڑ کے بھی نہیں لے گیا۔ کیا ملعون نے تجھے دھکا دیا تھا کہ آگے بڑھ گناہ کر؟ کہ نہیں دھکا بھی نہیں۔ کیا اس نے تجھے دور سے اشارہ کیا تھا گناہ کر؟ کہ نہیں۔ پھر تجھے کیسے پتا چلا اس نے گمراہ کیا ہے؟ نہ تو نے آواز سنی، نہ تو نے اشارہ سنا، نہ اس نے دھکا کیا، نہ اس نے میسج بھیجا، نہ کوئی اس نے فیس بک پہ تمہیں کوئی ریکویسٹ بھیجی کہ آؤ گناہ کرو۔ پھر تجھے کیسے پتا چلا؟ شیطان نے کہا نہیں قرآن کی آواز ہے، یوسوس فی صدور الناس، یہ ملعون غیب میں رہ کے ہمارے سینوں میں وسوسہ کرتا ہے۔ تو اے مسلمان جب گمراہ کرنے والا غیب میں رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو ہدایت دینے والا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت نہیں کر سکتا۔ جس طرح شیطان غیب میں رہ کے تجھے گمراہ کر رہا ہے، اسی طرح ہمارا مولا غیب میں رہ کے ہماری ہدایت کر رہا ہے۔ اور یہ حدیث معراج اگر پڑھیں گے، رسول خدا جب معراج پر گئے، شیعہ سنی مشہور حدیث معراج۔ اب معراج پر کتنی دیر رہے؟ بڑی حدیث ہے، جنت کی سیر کی، جہنم کو دیکھا، عذابوں کو دیکھا، منبر کو دیکھا، فضائل علی کو دیکھا، کہ ملتا ہے کہ رسول نے ایک ملک کو دیکھا، ایک ملک تھا ملائک فرشتہ خدا۔ اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے شاید رسول نے ایسے الفاظ استعمال کیے، فرمایا کہ میں نے فرشتہ دیکھا جس کی لا تعداد انگلیاں تھیں۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کہ اتنی انگلیاں اللہ نے تجھے کیوں دی ہیں؟ اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں میں انہیں گن سکتا ہوں، اتنا پاور ہے میرے پاس۔ درختوں پہ جتنے کائنات میں پتے ہیں مجھے ان کی تعداد کا پتہ ہے۔ دریاؤں سمندروں میں جتنی مخلوق ہے میں ان کے عدد کو جانتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے میں نے اس سے پوچھا بتا کوئی ایسی چیز ہے جس کو تو گن نہ سکے؟ اور جس کے پاس اتنا پاور ہے کیا کوئی ایسی چیز ہے جس کو تو گن نہ سکے؟ کہا یا رسول اللہ جب کوئی آپ پر اور آپ کی آل پہ سوال بھیجتا ہے، میں ثواب کو گننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ تو وہ نبی جو اتنی دیر معراج کر گئے تمام تر فرماتے جب رسول واپس آئے تو اصحاب نے ایک سوال کیا تھا، فرما رات کو گئے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو گئے، فرما وضو کر رہے تھے تب خدا کا بلاوا آیا اور رسول چلے گئے۔ جس پانی سے وضو کر رہے تھے وہ پانی وہیں پہ ہو گیا، دروازہ کھولا اور نکلے باہر وضو کے لیے، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور جیسے گئے کنڈی وہیں رک گئی، بستر کی گرمی وہیں پہ تھم گئی۔ لیکن رسول جیسے کائنات میں واپس آئے پھر کنڈی نے ہلنا شروع کر دیا، پھر پانی نے بہنا شروع کر دیا، پھر ہواؤں نے چلنا شروع کر دیا، پھر دریاؤں نے بہنا شروع کر دیا، پھر چڑیاؤں نے چہچہانا شروع کر دیا۔ تو صاحب نے کہا یا رسول اللہ کتنی دیر وہاں پہ رہے؟ کہ وہ زمانہ میں تجھے بتا نہیں سکتا۔ کہ یا رسول اللہ جب آپ نہیں تھے تو ہمیں پتا ہی نہیں چلا کہ آپ کتنی دیر گئے۔ تو نبی نے کہا جب میں نہیں تھا تو کائنات رک گئی،
اس کی حرکت تھم گئی تھی. یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کائنات رک جائے؟ اتنی دیر آپ معراج پر رہے. فرمایا بالکل ایسے ہے کہ جب تک روح تیرے بدن میں موجود ہے بدن میں حرکت ہے، لیکن جیسے روح بدن سے نکل جاتی ہے حرکت رک جاتی ہے، بدن خاموش ہو جاتا ہے، گویا یہ فرید ہو چکا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے. لیکن جیسے روح بدن میں واپس آتی ہے پھر بدن میں حرکت آتی ہے. فرمایا میں ہوں روح کائنات. جب اس کائنات میں موجود ہوں تو کائنات چلتی ہے، دریا چلتے ہیں، سورج حرکت میں ہوتا ہے، چاند حرکت میں ہوتا ہے. لیکن جیسے میں چلا گیا تو کائنات میں حرکت چلی گئی. تو مسلمان مجھے جواب دے، آج رسول خدا کائنات سے جا چکے ہیں لیکن تیری سانسیں بھی چل رہی ہے، دریا بھی ابل رہے ہیں، ہوائیں بھی چل رہی ہے، تجھے اولاد رزق بھی مل رہا ہے. یہ دلیل ہے کہ آج بھی کوئی روح کائنات موجود ہے. اسی روح کائنات کو ہم حضرت مہدی کہتے ہیں، جس کو بعض صوفیاء یا عرفاء قطب اعظم کہتے ہیں. کہ اگر کائنات میں کوئی قطب اعظم نہ ہو تو کائنات تباہ و برباد ہو جائے. کبھی فرماتے ہیں رجعت کا تصور بھی یہی کہ ایک امام جائے گا تو پھر رجعت ہوگی پھر دوسرا، کیونکہ اگر کوئی امام اور ولی خدا کائنات میں نہ رہے اللہ کائنات پہ اپنا فیض نہیں بھیجتا. یہ جتنا فیض ہمیں نصیب ہو رہا ہے یہ اہل بیت کے صدقے میں سبب بنے.